بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کرونا وائرس کے خوفناک رفتار سے پھیلاؤ نے دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششیں بھی اس مرض کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ ہر نیا دن کرونا جیسی بیماری میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی بری خبر لے کر آتا ہے۔ مریضوں کا علاج کرنے والے خود مریض بن گئے اور پھر لقمہ اجل بن کر رہ گئے۔ امریکہ، یورپ، چین اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے ممالک بھی اس موذی وبا کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں ایران، سعودی عرب، افغانستان، ترکی اور خود پاکستان بھی شامل ہیں۔ اسی عالمی وبا کے بعد دنیا بھر میں قرنطینہ کی اہمیت اور سماجی رابطوں کو کم کرنے اور فاصلے بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ ناظرین کرام، قرنطینہ اطالوی زبان کے لفظ قرنطہ جوڑنی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے 40 دن۔ ریکارڈ کی گئی انسانی تاریخ میں 3 بار طاعون نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا۔ پہلی بار باذتینی سلطنت کا صفایا کیا 541 عیسوی سے 542 عیسوی میں کیا۔ پھر آیا یورپ کا بلیک ڈیتھ جو 1348 عیسوی سے شروع ہوا تو 4 سال میں 25 ملین افراد یعنی یورپ کی 1/3 سے زیادہ آبادی کو نگل گیا۔ اس دوران جو تجارتی جہاز شہر وینس کی بندرگاہ پہ داخل ہوتے، ان پر موجودہ تاجر اور عملے کے لیے لازم تھا کہ وہ 40 دن جہاز میں ہی رکے رہیں۔ مقصد شہری آبادی سے دور رکھنا تھا تاکہ اس دوران جس کو طاعون کا مرض ہے اس کی علامات ظاہر ہو جائیں اور اس کو صحت مندوں سے الگ کر دیا جائے۔ کا یہی واحد حل طریقہ تھا کہ جو باقی انسانوں کو بچانے کے کام آ سکتا تھا۔ ناظرین کرام، کچھ تہذیبوں تک قرنطینہ کا تصور نہیں پہنچا تھا، وہ اس پر عمل کرنے پر قادر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر جب یورپینی 1992 میں امریکہ پہنچے تو اپنے ساتھ کئی ایک وائرل بیماریاں لے کر گئے، جن میں سے خسرہ، چیچک، چکن پاکس وغیرہ شامل ہیں۔ یورپ کے باشندوں کے مدافعتی نظام نے تو ان بیماریوں کو جیل لیا تھا، لیکن بیچارے مقامی امریکیوں کی 90% آبادی ان بیماریوں سے مر گئی۔ محتاط اندازہ ہے کہ ان بیماریوں سے مرنے والے مقامی امریکیوں کی تعداد 55 سے 60 ملین تھی۔ آج بھی ان کی تعداد کم ہے اور پورے امریکہ کی آبادی کا صرف 2% ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید وائرس سے بچنے کے طریقوں سے ناواقفیت بھی ہے۔ ناظرین کرام، 1855 میں تیسرا طاعون چین اور برصغیر میں پھوٹا، جس میں پہلی بار برطانوی فوج نے اس خطے میں باقاعدہ قرنطینہ بنایا اور نقل و حرکت پر پابندی بھی لگا دی اور جبر حفاظتانی صحت قوانین نافذ کر دیے، جس کا عوام سے سخت رد و عمل آیا، لیکن وہی اصول بعد میں برصغیر کے ماڈرن نظام میں صحت کی بنیاد بنا۔ قرنطینہ انسانی تہذیب جتنا ہی پرانا ہے، اس کا تذکرہ صفحوں میں بھی ہے۔ بنو امیہ کے عبد الملک بن مروان نے کوڑ کی وبا کے دوران دمشق میں قرنطینہ بنوایا۔ شہر کو کئی دن کے لیے بند کر دیا گیا اور کوڑوں کو صحت مندوں سے الگ کر کے دمشق کے قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ہمیں قرنطینہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ تمام ایکو سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے مسلسل برسرے پیروکار ہیں۔ انسان کو افزائش نسل کے لیے موافق ماحول درکار ہے۔ اسی طرح وائرس بیکٹیریا کو زندہ رہنے اور افزائش نسل کے لیے حیات، نباتات، حیوان، انسان کو بطور میزبان ضروری ہے۔ وائرس بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ چاہے تو بیکٹیریا کو میزبان منتخب کرے یا انسان کو، اور اس کا کام ہے انسانی خلیے کی دیوار توڑ کر اپنی جینیاتی مسالہ اندر ڈال کر اس کی کیمیائی مشینری استعمال کر کے مزید وائرس پیدا کرنا۔ المختصر، انسانی خلیے کو تباہ کرنا۔ انسانی جسم وائرس سے اس جنگ میں اپنا مدافعتی نظام استعمال کرتا ہے جو وائرس کو ڈیلیٹ کر کے مختلف طریقوں سے قابو کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر وائرس یہ جنگ جیت جائے تو انسان مر جاتا ہے، انسان جیت جائے تو وائرس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں وائرس اپنی علامات ظاہر کرنے میں صرف اتنا وقت لیتا ہے، یعنی کرونا وائرس کی صورت میں یہ وقت 5 سے 14 دن تک ہے۔ اس لیے کم از کم 14 دن سارے شہر کو اپنے اپنے گھر کو ہی قرنطینہ بنا کر رکھنا ضروری ہے۔ 14 دن میں صحت مند کو بیمار سے الگ کر کے علاج کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جسے بیماری سے لڑنا ہے، اسے بھی طبی قرنطینہ میں رکھا جائے جہاں طبی امداد میسر ہو، تاکہ وائرس سے اس جنگ میں باقی انسان اور خود مریض کا اپنا مدافعی نظام اس کو مدد کر سکے۔ قرنطینہ میں رہنا ضروری ہے، یہ بقائے انسانی نسل کا سوال ہے۔ قرنطینہ نہ ہی قید ہے اور نہ ہی کسی بیرونی سازش کا نتیجہ ہے اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کا بہانہ ہے۔ ناظرین کرام، انسانی تاریخ سے سیکھے گئے سبق میں یہی وہ طریقہ ہے کہ انسانی جسم میں داخل ہونے والے ان بے جان وائرس سے لڑنے کا۔ کرونا وائرس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت، لیکن اس کی تباہی طاعون یا تاریخ انسانی میں مختلف وائرسوں کے ہاتھوں آئی تباہی سے بہت کم ہوگی۔ اس کی ویکسین بھی جلد جان
جان لیوا وائرس سے بچاؤ کے لیے مارکیٹ میں آ جائے گی، لیکن تب تک اس سے بچنے کا واحد طریقہ وہی ہے جو ہزاروں سال کے انسانی تجربوں نے سکھایا، قرنطینہ اور مکمل تنہائی کچھ دن تک، جب تک مریضوں کو صحت مندوں سے الگ نہ کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔